بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ محترم سامعین اکرام، آئیے ایک واقعہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیا جائے۔ پڑھیے اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ایک وار کا واقعہ ہے۔ پیارے صحابی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگل سے ہو کر، کسی جنگل کے راستے سے ہو کر گزر رہے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ تبھی صحابہ نے کہا، کسی کی چیخنے کی آواز سنائی دی، کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی، کسی کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے میرے پیارے چاہنے والوں، اے میرے پیارے ماننے والوں، مجھے کسی نے پکار رہا ہے، مجھے کوئی پکار رہا ہے، مجھے اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد تمام صحابہ کرام حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چیخنے کی آواز ضرور آ رہی ہے، چلانے کی آواز ضرور آ رہی ہے، لیکن آواز ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ کو پکار رہے ہیں کہ کسی اور کو پکارا جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ چیخ جو آ رہی ہے، جو چلانے کی آواز آ رہی ہے، وہ چیخ آپ کے لیے آ رہی ہے، آپ سے مدد کرنے کی گہار لگائی جا رہی ہے؟ وہ آواز ایسی آواز آ رہی ہے کہ اس کی بھاشا، اس کی لینگویج جو ہے، اس کی بھاشا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے صحابہ، اے میرے چاہنے والوں، اے مجھ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے والوں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مجھے اللہ نے تمام دونوں جہاں کے مالک و مختار بنا کے بھیجا ہے، سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے ایک جانور کی آواز سنائی دے رہی ہے جو کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیے، میری مدد فرمائیے۔ اے صحابہ، چلو اس جنگل سے آواز آ رہی ہے، چلو ادھر دیکھتے ہیں کون ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، معزز بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کو جو ان کے ساتھ تھے، ان کو لے کر اسی آواز کی طرف جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، جو ایک آدمی ہے، اور ایک ہرنی کو پکڑ کر رکھا ہوا ہے، اور وہ ہرنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محبت بھری نظر سے اور اپنی تمنا بھری نظر سے، ایک رحمت کی، جیسے رحمت سامنے نظر آ رہا ہو، رحمت بلند نظر آ رہا ہو، اس کو دیکھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک لالسا، ایک تمنا کہ اللہ کے رسول ہماری کرم فرمائیے، یا اللہ کے رسول ہماری مدد فرمائیے، ایک ظاہر کر رہی ہیں۔ قسم خدا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ دیکھو، یہی ہرن مجھے پکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرن سے کہا، یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے، کس مصیبت، کیا وجہ ہے کہ تم مجھے پکار رہی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد اس ہرن نے روتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے مجھے غلام بنا لیا ہے، اس شخص نے مجھے پکڑ لیا ہے، میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گھر پر چھوڑ کر اس پہاڑی پر میں اپنے پیٹ بھرنے کے لیے آئی تھی، تاکہ میں اپنا پیٹ بھروں گی تو مجھے کچھ دودھ ہوگا، اور میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کا کام کروں گی۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی میں نے یہاں پر آئی اور آنے کے بعد میں اپنا پیٹ بھر رہی تھی، تب تک اس شخص نے مجھے غلام کر لیا اور مجھے باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری دعائی قبول کر لیجئے، ہم پر کرم فرمائیے، میری مدد فرمائیے، اور اس شخص سے ہمیں اتنا ٹائم، اتنا وقت کم سے کم دلا دیجئے کہ میں اپنے گھر جا کر اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، انہیں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔
میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرن کی بات سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، اس ہرن کے درد کو سمجھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم جاؤ گی تو کیا واپس آ جاؤ گی؟ ہرن نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قانون کے والی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کروں اور آپ کی وفا نہ کروں؟ وعدہ خلافی کیسے کر سکتی ہوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے دعائی ہے، آپ سے مدد کی گزارش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا وقت دلوا دیجئے تاکہ میں اپنے بچوں کے پاس جاؤں اور اس کا پیٹ بھر کر میں واپس چلے آؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ، میں تمہاری ضمانت لیتا ہوں، لیکن وعدہ خلافی مت کرنا۔ وہ خوشی کے مارے وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس غلام کرنے والے شخص نے اس ہرن کو چھوڑ دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، اور وہیں پر وہ بیٹھ گئے۔ صحابہ سے کہا کہ صحابہ تم بھی بیٹھو اور ہرن کا آنے کا انتظار کرو، دیکھو کہ وہ جب جائے گی اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی، اپنے ممتے کو اظہار کرے گی، اپنے بچوں کو پیار وغیرہ کرنے کے بعد جب آئے گی تو دیکھو کہ مجھ سے وعدہ جو نبھاتی ہے کہ نہیں، جو قانون کے والی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے گئی ہے تو اس وعدے کو وہ نبھاتی ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ گئے۔ تمام صحابہ کی آنکھیں ٹکٹکی لگی ہوئی ہے کہ وہ ہرن آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اگر نہیں آتی ہے تو یہ شخص جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، اگر وعدہ خلافی کر دے گی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، وہ ہرن واپس آتی ہے۔ جب دیکھتے ہیں ٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہرن آ رہی ہے اور آ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جاتی ہے، اور گرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک کو چومتی ہوئی کہتی ہے، روتی ہوئی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور میں وعدے پر کھرا اتری ہوں، میں نے وعدہ کو نبھایا ہے یا رسول اللہ، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں آپ سے وعدہ کروں اور وفا نہ کروں، آپ سے وعدہ خلافی کر دوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا جس نے اس ہرن کو غلام کیا تھا، جو ہرن کو باندھ کر رکھا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا یہ بتاؤ کہ کیا تم اس ہرن کو بیچنا چاہو گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد اس شخص نے کہا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھوکے پیارے بچے ہیں جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، میں ان کے لیے کچھ ان کا انتظام کرنے کے لیے میں ہرن کو غلام کیا تھا، ہرن کو باندھ کر رکھا تھا کہ کچھ اپنے بچوں کا انتظام کروں۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بچوں کا کچھ انتظام کر دیتے تو میں ہرن سے میرے کو کوئی مطلب نہیں ہے، میں ہرن کو رہا کر دوں گا، آپ کی محبت میں ہرن کو چھوڑ دوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیسے نکال کر دیے، کہا کہ لو یہ، اور میں اس ہرن کو خرید رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچو جس ہرن کو وہ قسمت کیا ہوگی، وہ شان شوکت کیا ہوگی جسے اللہ کے رسول نے خرید لیا، جسے اللہ کے رسول نے خرید لیا۔ وہ ہرن اس بات کو سن کر کہ اللہ کے رسول نے مجھے خرید لیا ہے، اب مجھے رہا کر دیا جائے گا، وہ سن کر اتنی خوشی کے مارے اچھلنے لگی اور من ہی من میں کہنے لگی کہ کیا میری قسمت ہے، کیا میری قسمت ہے کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بازار میں میری خریداری ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خرید لیا ہے، اس غلام کو خرید لیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی غلام ہو گئی، آپ جو کہیں گے وہی کروں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اے ہرن ادھر آؤ۔ ہرن واپس ان کے پاس جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہرن تم اپنے گھر واپس جاؤ اور اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، وہ بچے تمہارے راستہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ بچے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، اور مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری امت میں چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، مجھے کسی کی پریشانی، مجھے کسی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، کیونکہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ ہرن اتنی خوشی کے مارے اچھلتی ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چومتی ہے، اور چومنے کے بعد کہتی ہے میرے ساتھیوں کہ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے،
یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے۔